السلام علیکم پیارے دوستوں، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک روحانی سفر پر جا رہے ہیں جہاں ہم حضرت یونس علیہ السلام کے شاندار قصے کو دیکھیں گے جو کہ اسلامی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلے ہم حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی کی تفصیلات پر چلتے ہیں اور اس مقدس نبی کو جانتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے اپنے پیغام کو آگاہ کرنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ ان کی غیر منصوبہ ایمانداری، ہمدردی اور مصیبت کے مقابلے میں مستقل مزاجی کی وجہ سے مشہور تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام یروشلم شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ نیک انسان تھے اور ہمیشہ لوگوں کی بہتری کے لیے فکر مند رہتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا رسول منتخب کیا اور انہیں نینوے شہر کے سرکش لوگوں کی ہدایت کے لیے وہاں جانے کا حکم دیا۔ نینوے پہنچ کر حضرت یونس اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ جب بھی حضرت یونس علیہ السلام ان لوگوں کو سمجھاتے تو وہ لوگ ان کی باتوں کو نہیں سنتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو بار بار سمجھایا، برے کام چھوڑ کر نیک کام کرو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہو، لیکن ان نافرمانوں نے اپنے طریقے نہیں بدلے تو حضرت یونس علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے۔ انہوں نے نا امیدی کے ساتھ ان لوگوں کے لیے عذاب کی دعا کی اور شکستہ دل ہو کر سمندر کی طرف چل پڑے۔ وہاں ایک کشتی سفر کے لیے تیار کھڑی تھی، اب کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی روانہ ہوئی تو شدید طوفان آ گیا اور کشتی ڈولنے لگی۔ کشتی والے نے کہا، ضرور کوئی مسافر اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے۔ جب کوئی نہ بولا تو انہوں نے کہا، سب مسافروں کے نام کی پرچی نکالو اور جس کا نام نکلے اس کو باہر پھینک دو، ورنہ سب ڈوب جاؤ گے۔ 3 مرتبہ قرعہ اندازی میں بار بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو اپنے سوچا کہ میں بھی اللہ کے حکم کے بغیر نینوے شہر چھوڑ کر نکل آیا ہوں۔ اس خیال سے حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اسی وقت ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا اور وہ اس مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن زندہ رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، اے اللہ، بے شک اب کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حامی مددگار نہیں ہے۔ اے اللہ، اب تو ہر عیب سے پاک ہیں، بے شک میں ظلم کر بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور اللہ کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل کے قریب باہر نکال دیا۔ یہ ایک ویران ساحل تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نہایت کمزور اور لاغر ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پھلدار درخت سے ان کو غذا اور سایہ مل گیا۔ آہستہ آہستہ ان کے جسم میں طاقت آنے لگی۔ تو پھر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس نینوے شہر جانے کا حکم دیا۔ جب آپ نینوے شہر پہنچے تو وہاں کے لوگ آپ کی تعلیمات کی بنا پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکے تھے، جس پر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ان کو اللہ کے دین کی تعلیم دینے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی کی تلاش کا اختتام ہوتا ہے جب ہم اسلامی روایات میں شامل ہونے والے انمول قصوں کی یاد دلاتے ہیں۔ امید ہے کہ ان کی کہانی ہمیں اللہ کی مہربانی تلاش کرنے، مضبوطی کی قبولیت کو دعوت دینے اور اپنی زندگیوں اور جماعتوں میں مثبت تبدیلی کی کوشش کرنے کی ترغیب دے۔ آج ہم حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی کے اس معاون سفر میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولی تاکہ ہمارے پیش کردہ قصے اور تاریخی روایات کو فروغ مل سکے۔